عبارت پڑھ لیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفاتحة مكية، 7 آيات بالبسملة إن كانت منها، والسابعة صراط الذين إلى آخرها، وإن لم تكن منها فالسابعة غير المغضوب إلى آخرها. ويقدر أولها قولوا ليكون ما قبل إياك نعبد مناسبا له بكونها من مفعول عباده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله جملة خبرية قصد بها الثناء على الله بمزمونها من أنه تعالى مالك لجميع الحمد من الخلق أو مستحق لأن يحمدوه، والله علم على المعبود بحق رب العالمين، أي مالك جميع الخلق من الإنس والجن والملائكة والدواب وغيرهم، وكل منهم يطلق عليه عالم، يقال عالم الإنس وعالم الجن إلى غير ذلك، وغلب في جمعه بالياء والنون أولي العلم على غيرهم، وهو من العلامة لأنه علامة على موجده. الرحمن الرحيم أي ذي الرحمة، وهي إرادة الخير لأهله. ملك يوم الدين أي الجزاء، وهو يوم القيامة، وخص بالذكر لأنه لا ملك ظاهرا فيه لأحد إلا لله تعالى، بدليل لمن الملك اليوم لله. ومن قرأ مالك فمعناه مالك الأمر كله في يوم القيامة، أو هو موصوف بذلك دائما كغافل الذنب، فصح وقوعه صفة للمعرفة. إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك بالعبادة من توحيد وغيره، ونطلب منك المعونة على العبادة وغيرها. اهدنا الصراط المستقيم، أي أرشدنا إليه، يبدل منه صراط الذين أنعمت عليهم بالهداية، ويبدل من الذين بصلته غير المغضوب عليهم وهم اليهود، ولا وغير الضالين وهم النصارى. ونقطة البدل إفادة أن المهتدين ليسوا يهودا ولا نصارى، والله أعلم بالصواب، وإليه مرجع والمآب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، سورة الفلق مكية أو مدنية، 5 آيات نزلت هذه والتي بعدها. عزیز طلباء، حضرت مفتی سلیمان صاحب زادہم اللہ شرفا و علما نے مجھے حکم دیا کہ میں آؤں اور کچھ تکرار کر لوں، اس لیے کہ درس دینا یہ بڑوں کا کام ہے. میں تو آپ کے جیسا ایک طالب علم ہوں، سورت سے یہاں اپنا سبق سنانے کے لیے آیا ہوں، اور میرے اس درس کے مخاطب طلباء عزیز ہوں گے، نہ کہ اساتذہ کرام. اور اس امید سے شروع کر رہا ہوں کہ جہاں غلطی ہو میری اصلاح ہو جائے. یہ قرآن کریم آپ نے جو ہے قرآن کا نام
سنا اس کے معنی بھی سمجھے ہوں گے کہ لفظ قرآن کا مطلب کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا نام قرآن کیوں رکھا گیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے خصائص کبریٰ میں قرآن کے 72 نام گنوائے اور 6 نام الاتقان کے اندر لکھا ہے کہ 6 نام ایسے ہیں کہ جس میں سب کا اتفاق، کوئی اختلاف نہیں۔ اس میں سے ایک نام قرآن۔ آپ نے اپنے اساتذہ سے علمی باتوں کو سن لیا ہوگا، میں تو ایک تکرار کرا رہا ہوں۔ تو لفظ قرآن شروع زمانے کی لغت میں اس کے معنی کچھ اور تھے، بعد میں اس کے معنی کچھ اور۔ قرأ یقرأ پڑھنا، چونکہ یہ کتاب بار بار پڑھی جاتی ہے اس لیے اس کا نام قرآن رکھا گیا۔ اور اب یہ لفظ قرآن کیا حافظ قرآن کے لیے جو ہے صرف استعمال ہوگا الفاظ کے حفظ کرنے والوں پر، اور اس کے جو ہے جو معانی جانتے ہوں اس پر، کس پر ہوگا؟ تو آپ نے وہ بھی پڑھ لیا سورۃ الجمعہ میں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی، پھر معنی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو تلاوت الفاظ کی یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انشاءاللہ آنے والے سال آپ جب بخاری میں آؤ گے تو امام بخاری نے فضائل قرآن کے نام سے ایک جو ہے پوری کتاب قائم کی، اور اس کے اندر جو ہے روایتیں لائے کہ بہت سی قومیں ایسی ہیں کہ جن کو حق تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کے ذریعے سے اٹھایا، اونچا کیا، اور جنہوں نے اس کو چھوڑ دیا اللہ نے ان کو جو ہے نمٹا دیا۔ دع کا لفظ ہے۔ تو قرآن کریم اب جو ہے الفاظ اور معانی، کوئی آج جو ہوا چل رہی ہے غیر مقلد جو کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھے بغیر پڑھنا یہ کوئی جو ہے فضیلت نہیں، اس کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے، جیسے کہ یہ لوگ ایک ایک آیت کا ترجمہ کر لیتے ہیں اور اپنی مطلب کی بات بتلا دیتے ہیں، اور ہمارے طلبہ جو ہے خاموشی سے سنتے رہتے ہیں، اس لیے چونکہ آپ کے بھی قرب و جوار میں یہ ہوا آ چکی، لہذا دلیل کے ساتھ سمجھنا پڑے گا کہ ہم کہتے ہیں الفاظ کے ساتھ جو ہے تلاوت یہ بھی فضیلت، معانی کے ساتھ اگر کوئی پڑھے ماشاءاللہ نور علی نور۔ اب دلیل کیا ہے کہ معانی کے بغیر بھی اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے تو اس پر اجر و ثواب ہے۔ روایت نقل کی کہ الف لام میم یہ کیا ہے بھئی؟ حروف مقطعات میں سے۔ میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حروف ہے، بلکہ الف حرف و لام حرف و میم حرف، اور ہر حرف پر ایک حسنہ ہے۔ حسنہ کیا ہے؟ اب قرآن کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک حسنہ 10 نیکی۔ تو دیکھو یہ حروف مقطعات ہے، اس کا معنی کوئی نہیں جانتا، تو میرے نبی نے فرمایا اس پر اجر و ثواب ہے۔ پتہ چلا کہ معانی کے ساتھ جو ہے پڑھے نور علی نور، لیکن الفاظ کی تلاوت پر بھی اجر و ثواب ہے۔ سمجھ میں آ گیا یہ؟
اب جو ہے دوسرے نکات بہت سارے جو ہے امام فخر الدین رازی کی آپ کتاب اٹھا کر دیکھ لو، علامہ آلوسی کی دیکھ لو، اتنے نکات بھرے پڑے ہیں کہ آج تک جو ہے اس کو سمجھتے رہے، آگے دوسرے مطالب نکلتے رہے، اینڈ نہیں آئے۔ تو اب جو ہے مصحف عثمانی میں پہلے الف لام میم، اس پر جو ہے ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کا علم اللہ اسی کو دیتے ہیں جس کے اندر میں پناہ نہ ہو۔ شروع میں کہہ دے میں نہیں جانتا، الف لام میم، ہے کوئی ترجمہ کرنے والا کہ نہیں میں نہیں جانتا، اللہ اعلم بمرادہ، اللہ ہی اس کی مراد کو زیادہ جانتا ہے، میں نہیں جانتا۔ جب یہ کہہ دیتا ہے میں نہیں جانتا تو آگے اللہ جو ہے پوری کتاب کا علم دیتے ہیں، اور اگر شروع میں پناہ آ گیا تو پھر جو ہے پوری وحی کی برکات سے یہ محروم ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ آج کچھ ضال لوگ ہیں، یہ سورہ فاتحہ آپ نے پڑھی لیکن اس کا جو ہے درس میں نہیں دوں گا، اس لیے کہ استاد محترم کا یہ حق ہے کہ آخری درس وہی دے۔ میں صرف بیچ کی 2 صورتیں ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس جو آپ پڑھ چکے ہیں، اس لیے میں نے لفظ تکرار جو ہے کہا آپ کو کہ ہم تکرار کر رہے ہیں۔ دوسرا جو ہے مشائخ فرماتے ہیں کہ شروع میں جو ہے الف لام میم لا کر حق تبارک و تعالی اس طرف اشارہ کر رہے کہ دیکھو وہی وہ علم ہے کہ جس کے لیے تم کو کتاب اللہ کا سہارا لینا پڑے گا، وہی جو ہے تمہاری کسبی چیزوں سے جو ہے حل ہونے والی نہیں، اس کے لیے کلام پاک کی طرف رجوع ہونا پڑے گا۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں تاکہ حل ہو جائے۔ حق تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر حواس خمسہ رکھا۔ اب یہ حواس خمسہ آپ نے یہ بحث پڑھ لی، ہاتھ کا کام ہے چھونا، زبان کا کام ہے بولنا چکھنا، ناک کا کام ہے سونگھنا، کان کا کام ہے جو ہے سننا، یہ حواس خمسہ۔ اب ایک آدمی نابینا ہے، ماں کے پیٹ سے جو ہے اندھا پیدا ہوا، آپ نے اس کو نیم کا پانی، کڑوا پانی یہ کہہ کر دیا کہ لو حضرت میں آپ کے لیے لیمبو کا شربت لایا ہوں، اور وہ اس کو منہ میں رکھے گا، زبان کہے گی یہ لیمبو والا نہیں یہ تو نیم والا ہے، وہ نابینا کہے گا کیا مذاق کرتے ہو، یہ تو نیمبو نہیں نیم کا پانی ہے۔ آپ کہیں گے تمہاری آنکھیں تو ہے نہیں، کا زبان سے میں نے سمجھ لی۔ ایک ماں اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی، محلے میں سے کہیں چھوٹے بچے کی آواز کو سن لیتی، فوراً بڑے بھائی کو کہتی ہے جاؤ دیکھو آپ کا بھائی جو ہے آواز لگا رہا ہے۔ بھئی آپ نے دیکھا تو نہیں، غیب کا علم ہو گیا کہ نہیں، کان سے سنی اس کی آواز، تو سمجھ میں آ گیا۔ حواس خمسہ جب اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو وہاں عقل کی ضرورت آتی ہے۔ جیسے چکھنے سے پتہ چلا کہ نیمبو کا شربت ہے، اب عقل جو ہے چلے گی آگے کہ نیمبو ہوتا کیا ہے، اگتا کیسے ہے، اب یہاں عقل کی ضرورت۔ تو جہاں حواس خمسہ اپنا کام کرنا چھوڑ دے وہاں سے عقل اپنا کام شروع کرتی ہے، اور جہاں عقل اپنا کام کرنا چھوڑ دے وہاں وحی کی ضرورت پیش آتی ہے۔ کوئی کہے کہ جو ہے 3-4 دانے ڈالے اور اس میں اتنے سارے اگے، سمجھ میں نہیں آ رہا، تو کہا اب وحی کا سہارا لینا پڑے گا تمہاری عقل یہاں تک محدود، آگے وحی کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ جو کہتے ہیں قرآن جو ہے حل نہیں ہوتا، تو کہاں سے حل ہوگا، تم نے سہارا ہی نہیں لیا، تم تو اپنی چلاتے ہو۔ تو ٹھیک ہے بیٹا یہ حل ہو گیا، الف لام میم شروع میں کوئی نہیں جانتا، اور اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں تو پھر اس کو اللہ اپنے کلام کی توفیق نہیں دیتے، وہ پھر محروم ہوتا ہے۔ 19ویں پارے میں آپ نے جو ہے ایک آیت پڑھی جس میں حق تبارک و تعالی
جو ہے یا تو اس امت کے لیے یا اگلی امت کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا، ھذا القرآن مہجورا، ذلیل اور خوار ہو گئے۔ آج ذلت کیوں ہے؟ ہم ذلیل کیوں ہو رہے؟ ہمارا طالب علم ریلوے اسٹیشن پر کھڑا ہو، اس کو حقارت کی نگاہ سے کیوں دیکھا جا رہا ہے؟ پتہ چلتا ہے کہ تقوی والی زندگی نہیں آئی۔ اگر تقوی ہوتا لوگ جو ہے اس کے لیے آگے بڑھتے کہ آپ جو ہے تکلیف نہ کرو، آپ کی ٹکٹ میں لا کر دیتا ہوں، آپ کا سامان میں اٹھاتا ہوں۔ اس لیے کہ ہم طلباء نے یہ سمجھ لیا کہ بس مدرسے میں جتنا پڑھ لیا اتنا آگے مطالعے کا شوق نہیں ہوتا۔ ہم جب فلاح دارین میں پڑھتے تھے، اللہ جو ہے غری کے رحمت فرمائے، ہمارے محتمیم صاحب حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی نور اللہ مرکز، وہ شوق لگایا تھا کہ بھئی پوری رات جو ہے کتب خانے کے اندر بیٹھ کر کسی ایک کتاب کو حل کر کر صبح مجھے اس کو سنانا ہے۔ تو چائے کا تھرموس لے کر جو ہے جو سپروائزر ہوتا تھا وہ رات کو 10 بجے کتب خانے کا دروازہ کھولتا، جن طلباء کے نام ہوتے وہ اندر چلے جاتے، باہر سے تالا لگا دیا جاتا، اور محتمیم صاحب جو ہے کتاب کا نام پوچھتے کہ کون سی کتاب آج مطالعہ کرو گے آپ، اور صبح فجر کی نماز سے پہلے وہ کھولا جاتا۔ نماز کے بعد جو ہے یاسین شریف اور دعا وغیرہ ہوتی تھی۔ اس کے بعد جو ہے محتمیم صاحب بلاتے تھے کہ بھئی آپ نے رات کو جس کتاب کا مطالعہ کیا اس کا خلاصہ مجھے بیان کرو۔ اب آج تو جو ہے طلبہ یہ سمجھتے ضرورت ہی کیا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ حفظ والے طلبہ بھی ہیں اس میں، حفظ والے طلبہ بھی یہ سمجھ لیتے ہیں بس پورا ہو گیا، آگے کچھ بھی ضرورت نہیں۔ بہت سارے نکات ہیں اس میں صرف ایک نقطہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، شوق لگ جائے اس لیے کہ پورے قرآن میں آپ سے کوئی پوچھے پورے قرآن میں ایک صورت ایسی ہے جس میں ہر آیت میں لفظ اللہ آیا ہے، وہ کون سی؟ سیکھا نہیں، میں محنت نہیں کی تو پتہ نہیں چلتا۔ اگر محنت کی، استادوں کی جوتیاں سیدھی کی، خدمتیں کی، دعائیں کی، رات کو تہجد کا اہتمام کیا تو پھر اللہ سینے کو کھولتے ہیں۔ پھر وہ طالب علم جواب میں کہے گا کہ سورہ مجادلہ ہے کہ جس میں ہر آیت میں لفظ اللہ آیا ہے۔ اب اللہ جو ہے سورہ مجادلہ میں کیوں اور کوئی صورت میں کیوں نہیں؟ تو پورے قرآن میں 114 صورتیں، آدھی کتنی ہوئی؟ 57 آدھی ہوئی۔ تو یہ سورہ حدید پر 57 صورتیں ختم ہوتی، آدھا قرآن، آدھے قرآن کی صورتیں یہاں ختم ہوتی۔ اللہ رب العزت بتاتے ہیں کہ جو ہے میں پناہ نہ آ جائے، سورہ حدید تک آ گئے ہو، میں پناہ نہ آ جائے کہ میں تو اتنا سبق سناتا تھا، اتنا سبق کا پارا، اتنا دوہر، میں پناہ مت لانا، اللہ اللہ کرتے رہنا، یاد رکھوانے والی ذات اللہ کی ہے، تیرا کوئی کمال نہیں۔ تو عزیز طلباء، یہ جو ہے شوق ضروری ہے، مطالعے کے بغیر جو ہے کچھ نہیں ہوگا۔ جیسے ابھی تو آپ جو ہے مدرسے میں ہو، باہر کے میدان میں نکلو گے، عجیب عجیب لوگوں سے جو ہے پنارا پڑے گا۔ ایک مرتبہ ہم جا رہے تھے چائنا، ساتھ میں جو ہے سیٹ پر ایک جاپانیز بیٹھا ہوا ہے، اس نے مجھے دیکھا قرآن پڑھتے ہوئے، تو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا کہ آپ مولوی ہیں۔ میں سمجھا یہ کوئی اپنے والا ہے اور چائنیز ہونے کے باوجود ہندی بول رہا ہے۔ میں نے کہا جی آپ، تو کہ میرا تعلق جاپان سے ہے اور میں انڈیا میں اپنے کاروبار کے سلسلے میں آتا رہتا ہوں اور مولویوں سے بھی میں ملتا ہوں قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ میں نے کہا اچھا، بہت خوشی ہوئی، ماشاءاللہ۔ تو کہا یہ قرآن ہی آپ پڑھ رہے تھے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہا ایک بات میں آپ سے کہوں برا نہ لگے؟ میں نے کہا ضرور، یاد ہوگا تو عرض کروں گا، نہیں ہوگا تو معافی۔ اس نے کہا
کہ قرآن کریم کو پڑھ کر آپ 1400 سال پہلے کے قانون کو فالو کرتے ہو، اس پر عمل کرتے ہو۔ اب اس زمانے میں کہ یہ ہوائی جہاز کہاں تھا، یہ جو ہے الیکٹرانک چیزیں کہاں تھی؟ تو اب قرآن کریم نے جو 1400 سال پہلے جو احکام بیان کیے، ظاہر ہے نعوذ باللہ اب تو وہ ہوں گے نہیں اس میں۔ میں نے کہا آپ پوچھنا کیا چاہتے ہیں؟ تو کہا یہ قرآن میں اللہ نے بیان کیا، اس نے 14ویں پارے کی آیت پڑھی، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، کہ یہ گھوڑے، گدھے، کھچر اللہ نے تمہارے سواری کے لیے پیدا کیا۔ مجھے کہا کہ اس میں نئی جو ہے ٹیکنالوجی کا ذکر کہاں ہے؟ اور آپ لوگوں کو اب جو ہے جدید میں آنا چاہیے۔ ان کا کوئی ضرورت نہیں، ہمارا قرآن اتنا جامع ہے کہ آپ جو ہے استاد کے بغیر پڑھو گے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ وہ کہنے لگا کیا میں نہیں سمجھا اس میں؟ میں نے کہا آگے والی آیت آپ نے پڑھی نہیں، اتنا ہی پڑھا۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ما موصولہ ہے، اور پیدا کریں گے ایسی ایسی سواریوں کو جس کے نام تک تم جانتے نہیں۔ میں نے کہا سب آ گیا کہ نہیں اس میں؟ ہاں، یہ تو عربی قانون نحو صرف جاننا پڑے گا، صرف ترجمہ نہیں چلے گا۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ جب آپ نے قرآن کریم پر جو ہے حرف کیا، انگلی اٹھائی، میرا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ کی ٹیکنالوجی کا رد کروں۔ کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا آپ نے کہا ٹیکنالوجی بہت بڑھ گئی، ٹھیک ہے نا؟ کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا انسان کے بدن کے اندر سب سے کم تر چیز کیا ہے؟ حالانکہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن جس کو ہم کم تر سمجھتے ہیں وہ بال ہے، جس کو ہمارے طلباء کہتے ہیں گھر کی کھیتی استاد ٹلی کرائیں گے پھر اگ جائے گی۔ اس نے کہا صحیح ہے۔ میں نے کہا آپ نے آج تک ایک بال پیدا کیا ہے؟ وہ سوچنے لگا۔ میں نے کہا بال کو چھوڑیے، جو گھاس ہے جس کی کوئی خیر خبر نہیں رکھی جاتی، قدرتی طور پر اگتی ہے، ایک گھاس کا تنکا آپ نے آج تک پیدا کیا؟ پلاسٹک والی تو آپ لے کر آئے، اکثر جگہ آپ دیکھتے ہیں مساجد میں بچھی ہوئی ہے، پلاسٹک والی لائے اوریجنل ایک چیز۔ میں نے کہا کیا دعویٰ کرتے ہو آپ بھی ٹیکنالوجی کا؟ کچھ نہیں ہوا۔ تو وہ بیچارہ اس کے بعد چائنا تقریباً 2 گھنٹے ہم ساتھ میں بیٹھے، ایک لفظ تک نہیں بولا، نیچی نگاہ سے بیٹھا رہا۔ تو ایسا جو ہے تیار ہونا پڑے گا، اور یہ اساتذہ کی خدمت سے ہوگا، اللہ دیں گے۔ تو اب آپ نے جو ہے سورہ اخلاص کے ساتھ سورہ فلق کا جوڑ کیا ہے، ربط کیا ہے آپس میں؟ تو سورہ اخلاص میں اللہ نے عقیدہ توحید کو بیان کیا، اپنی صفات کو بیان کیا، اور جتنے باطل فرقے ہیں ان کا رد بھی کیا، لم یلد ولم یولد۔ اب جو ہے شیطان یہ انسان کا دشمن، وہ جو ہے توحید کی دیوار کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کی توحید کو کمزور کر دیا جائے تاکہ اس کو گرانا آسان ہو جائے۔ تو اس عقیدہ توحید کو کمزور کرنے کے لیے وساوس کا سہارا لیتا ہے۔ اب یہ ایک تو ہے وسوسہ اور ایک ہے شک۔ اب یہ دونوں کی حقیقت کیا ہے وہ انشاءاللہ بخاری میں بھی پڑھیں گے اور شاید پڑھ چکے ہوں۔ تو شیطان جو ہے یہ وسوسہ ڈالتا ہے عقیدہ توحید کو کمزور کرنے کے لیے کہ تیرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے، تجھے پڑھا ہوا یاد نہیں رہتا، چلو کسی عامل کا سہارا لے لے۔ میں جو حقیقی قرآن اور حدیث سے عملیات کرتے ہیں ان پر رد نہیں کرتا، جو لے بھاگو باپو ہیں ان کا میں رد کر رہا ہوں کہ جانتے وانتے کچھ نہیں، سامنے والے کو دھوکہ دینا، اور پہلے تو جو ہے
اگر آپ ویسے، میں بھی ایک دو مرتبہ جوانی کا عالم تھا، تو میں بھی ایسے ہی جو ہے آزمانے کے لیے جاتا تھا، اور پھر جو ہے ان کو مار کر وہاں سے بھگایا جاتا تھا، ان کی اصلیت کیا وہ بتلانے کے لیے۔ لیکن یہ زمانہ ایسا نہیں ہے، اس میں جو ہے صرف آپ کو بیان کرنا ہے تاکہ ہماری بھولی بھالی عوام جو آج زیادہ تر تھوڑے سے شک اور شبہے پر جو ہے ان باپوؤں کا سہارا لے کر اپنی زندگیوں کو تباہ اور برباد کر رہی ہے۔ اول تو باپوگیری میں ایک بات سمجھ لو کہ عملیات کی اجرت لینا یہ جائز ہے، علامہ شامی نے لکھا۔ ہمارے یہاں ایک امپریشن ایسی ہو گئی کہ جو پیسے لے وہ حقیقت میں عامل نہیں، یہ غلط ہے، لے لیکن لمیٹڈ، بحیثیت ڈاکٹر کی جو ہے فائل زیادہ میں زیادہ 500 روپے کی بنتی ہے، اور عامل کیا کرتا ہے؟ ایک عامل، ابھی ہم نوساری تھے گزشتہ سال، مجھے کہا کہ مولانا یہ اپنے ہی خیالات کے ہیں لیکن ہم ان سے تنگ آ چکے ہیں۔ میں نے کہا بڑھاپا ہے، مجھے کیوں پھنساتے ہو؟ میں کہا دشمنیاں لے کر پھرو۔ کہا نہیں مولانا، آپ جو ہے ان کی مسجد میں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ حضرت آئے، ان کا بیان رکھو تو اسی پر ہو جائے۔ ٹھیک ہے۔ بیان کے بعد جب کارگزاری سنائی گئی، وہ خود عامل بھی آئے کہ حضرت میں کیا کروں؟ میں نے کہا چھوڑ دو، یہ تقدیر پر بھروسہ نہیں، تم مولوی ہو، اللہ دے گا۔ تم نے جو راستہ اختیار کیا ہے اللہ اس راستے سے دے رہا ہے۔ میں نے حضرت علی کا ایک قول ان کو سنایا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ ایک گاؤں میں پہنچے، عصر کی نماز کا وقت ہوا، مسجد کے باہر ایک آدمی غریب جیسا نظر آیا۔ حضرت علی نے کہا کہ چلو اس کا بھی کام ہو جائے اور میری نماز ادا ہو جائے۔ کہا میرے گھوڑے کو آپ سنبھالو گے، میں نماز پڑھ لوں؟ کہا بالکل، لاؤ دے دو۔ ہاتھ میں جو ہے پکڑ لی اس کی نکیل۔ نماز پڑھنے گئے، نماز پڑھ کر حضرت علی صحن میں ہیں، سوچ رہے ہیں کہ بیچارے نے اتنی دیر میرے گھوڑے کی دیکھ بھال کی، اس کو 2 درہم دے دوں گا۔ باہر نکلے تو دیکھا کہ گھوڑے کی زین اتری ہوئی ہے، گھوڑا جو ہے بغیر زین کے ہے۔ حضرت علی نے کہا لگتا ہے چور ہوگا، لے کے چلا گیا۔ اپنے گھوڑے کو سنبھالا، گاؤں میں پوچھا کہ بھئی یہاں جو ہے یہ لگام وغیرہ کہاں ملتی ہے؟ ایک دکان بتائی۔ حضرت علی وہاں تشریف لے گئے، دیکھا اپنے ہی گھوڑے کی لگام لٹک رہی ہے۔ پوچھا کہ بھائی یہ کون دے گیا؟ تو کہا یہ فلانا تھا۔ کہا اچھا کیا دام میں بیچو گے؟ کیا دام میں وہ دے گیا؟ تو کہا 2 درہم میں۔ حضرت علی مسکرانے لگے۔ دکاندار نے کہا کہ حضرت آپ کی لگام چور بیچ گیا اور آپ اس پر ہنس رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آیا۔ کہا میرے بھائی نے جلدی کر دی، یہی 2 درہم اس کو حلال طریقے سے ملنے والے تھے، جلدی کر کر حرام طریقے سے حاصل کر لیا۔ تو تقدیر کا کہیں جانے والا نہیں۔ اب ان کی جو کارگزاری سنی اس میں ایسا تھا کہ اگر کوئی علاج کے لیے آتا تو وہ 20,000 25,000۔ ایک غریب آدمی پہنچا، اس نے کہا کہ مولانا اتنی رقم میرے پاس نہیں ہے۔ تو وہ مولانا نے یوں کہا کہ چاہے لوگوں سے زکوٰۃ وصول کر، بھیک مانگ، جب 20,000 ہو تب آنا۔ یہ جملہ غلط ہے۔ ہمارے مدرسے میں بھی ہر سال جو ہے دورے کے اندر 1-2 طالب علم ہوتے ہیں جو درخواست کرتے ہیں کہ حضرت ہم آپ سے عملیات سیکھنا چاہتے ہیں۔ کیا کرو گے؟ باپوگیری کرو گے؟ لوگوں نے اس کو پیشہ بنا لیا، یہ پیشہ ہے۔ اور حدیث شریف ہے کہ اگر آپ نے کسی کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد جو ہے آپ نے بتلایا کہ او ہو بہت بڑا جادو ہے، اور در حقیقت اس کے اوپر جادو نہیں، تو یہ کیا ہو گیا؟ دھوکہ دینا۔ اور دھوکے کے بارے میں کیا فرمایا؟ من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ جو ہے میری امت میں سے نہیں۔
تو خیر عملیات جو ہے یہ سیکھنے کی ضرورت کیوں ہے؟ ہم اپنا دفاع کسی اللہ والے کی صحبت میں اپنا ہاتھ دے دیں، اصلاحی جو ہے بیعت ہو جائیں، بیعت ہونے کے بعد وہ خصائص اگر آپ محنت کرو گے اللہ خود بخود دیں گے۔ جیسے سب سے پہلے میرا اصلاحی تعلق تھا حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی نور اللہ مرکزہ، جو حضرت مولانا تھانوی کے خلیفہ تھے، بہت سخت ہوتا تھا معاملہ۔ حضرت کے انتقال کے بعد میں نے رجوع کیا حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب نور اللہ مرکزہ سے، تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جب میں رہتا تھا، حضرت نے فرمایا مولوی جی لوگ یہ 3 تسبیح کو معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ 3 تسبیحیں جو ہے دیوار ہیں، یہ پناہ گاہ ہیں، یہ تمام جو ہے شرور اور آفات سے حفاظت کا ذریعہ ہے، لوگ اس کو معمولی سمجھ کر ترک کر دیتے۔ پھر حضرت کے جو ہے انتقال کے بعد رجوع کیا پیر و مرشد حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت، طاقت اور قوت عطا فرمائے اور آپ کا سایہ ہم پر تا دیر قائم فرمائے۔ تو اللہ والوں سے جو ہے اپنے آپ کو منسلک کر لیں۔ اب جب وہ آپ کو تسبیحیں بتائیں گے، مراقبہ بتائیں گے، اس پر اگر آپ کی مداومت ہو گئی تو پھر جو ہے وہ چیز اللہ کی طرف سے ملتی ہے کہ جہاں جنات موجود ہے آپ چلے جاؤ گے تو آپ کا رعب اتنا پڑے گا کہ وہ گھر چھوڑ کر چلا جائے گا۔ ابھی تو عامل خود ڈرتے ہیں۔ جلگاؤں ہم گئے تھے تو وہاں جو ہے وہاں کے محتمم صاحب نے کہا کہ ہمارے مدرسے کے ایک مدرس بہت بیمار ہیں، اگر جو ہے آپ کو تکلیف نہ ہو تو ساتھ چلیں۔ میں کہا بالکل چلیں گے۔ وہاں پہنچنے پر پتہ چلا کہ بھئی کسی کا علاج کیا تو جنات نے جو ہے مجھے بہت مارا۔ میں نے کہا آپ مار کھانے والے کیسے؟ جب تک طاقت پیدا نہیں ہوئی روحانی، اس کے اندر چھیڑ چھاڑ کیوں کی؟ ہمارے استاد محترم جن سے ہم نے جلالین پڑھی حضرت مولانا ابرار الحق صاحب دھلیوی نور اللہ مرکزہ اسی درس میں فرما رہے تھے کہ جنات پہلے ہم سے ڈرتے تھے، لیکن ہم نے جو ہے ان کو ڈون بنا دیا۔ حضرت فرماتے تھے ہم نے ان کو ڈون بنا دیا، بھائی بنا دیا، اب ہم ان سے ڈرنے لگے۔ اب تو جو ہے وساوس اتنے ہیں کہ طلباء بھی اکثر جو ہے ایک مدرسے کے اندر جانا ہوا تو کہا بھئی یہ بیت الخلاء میں ڈر گیا۔ بھئی کیا ہوا آپ کو، حقیقت کیا ہے؟ تو کہا میں جب اندر گیا تو جو ہے کسی کے دروازے کی جو ہے آوازیں آ رہی تھی اور اس وقت ایک بھی جو ہے یہاں استنجا خانے میں نہیں تھا۔ میں کہا اچھا، میں کہا تحقیق کی آپ نے کون تھا؟ کہا نہیں میں تو ڈر کے مارے آدھی استنجا کی، آدھی ازار خراب ہوئی، بھاگ آیا۔ تو میں نے ان کو ایک لطیفہ سنایا۔ میں نے کہا ایک ٹرین میں جو ہے لوگ سفر کر رہے ہیں، ایک صاحب جو ہے کم عقل، کبھی انہوں نے آئینہ دیکھا نہیں، بیت الخلاء کا تقاضا ہوا، اور آپ دیکھیں گے ٹرین میں کہ بیت الخلاء کا دروازہ کھولیں گے سامنے شیشہ لگا ہوا، آئینہ لگا ہوا۔ انہوں نے جو ہے دروازہ کھولا تو خود کا منہ نظر آیا تو انہوں نے کہا سوری کر کے واپس بند کر دیا، سمجھا اندر کوئی ہے۔ بہت دیر تک باہر کھڑے رہے، کھٹکھٹاتے رہے، لیکن اندر کوئی ہو تو کھولے۔ اتنے میں ٹی ٹی آیا۔ انہوں نے شکایت کی ٹی ٹی سے کہ بھئی بڑی دیر سے کھڑا ہوں، آپ ان سے ریکویسٹ کریں کہ یہ نکلے ورنہ اب میری نکل جائے گی۔ ٹی سی نے کہا اچھا۔ ٹی سی نے کھولا دروازہ، خود کا چہرہ نظر آیا، اس نے بھی کہا سوری کر کے بند کر دیا۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ تو کہا اسٹاف کا آدمی ہم کچھ نہیں بول سکتے۔ تو یہ وسوسہ۔ تو جب وہ طالب علم نے تحقیق کی
تو پتہ چلا کہ ایک بھینس کا بچہ اندر پھنسا ہوا تھا اور یہ سمجھا کہ کوئی جنات. کتنے طلبہ اس وجہ سے مدرسہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں کہ یہاں جنات ہیں. ارے جنات تم سے ڈرے گا، تم کیوں ڈرتے ہو اس سے؟ تم طالب علم ہو، تم اسلام کے مہمان ہو، تمہارے سے کیا ڈرے گا؟ تو پھر بات جو ہے ختم نہیں ہوگی، ورنہ آپ کہیں گے کہ اثر بھی ہو گئی، پورا نہیں ہو رہا. تو یہ جو ہے شک اور شبہے کے ذریعے سے شیطان ہماری توحیدی دیوار کو کمزور نہ کرے، اس کے لیے جو ہے اس کے بعد معوذتین رکھی. یہ معوذتین جو ہے جمہور کے نزدیک دونوں مدنی، جیسا کہ عبارت میں آپ نے دیکھا، اور بالاجماع یہ دونوں جو ہے قرآن کی صورتیں ہیں. اب یہ بالاجماع کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصحف میں یہ دونوں صورتیں جو ہے لکھی ہوئی نہیں. اب اس کا رد کرنا ضروری، ثابت کرنا پڑے گا کہ نہیں، یہ دونوں صورتیں جو ہے مطلوع ہیں اور دونوں کے دونوں صورتیں جو ہے موجود ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کے مصحف میں. تو اب بخاری کی طرف جانا پڑے گا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحیفے میں یہ دونوں صورتیں نہیں تھی. اس کی وجہ یہ کہ عبداللہ ابن مسعود نے یہ سمجھا کہ یہ تو دم کرنے والی صورتیں ہیں، پڑھی جانے والی صورتیں نہیں. لیکن جب صحابہ کرام کے اجماع سے ان کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے پھر بعد میں اپنے مصحف میں دونوں کو شامل کر لیا. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں بعض اہل علم سے نقل کیا کہ ابن مسعود کو قرآنی صورتیں ہونے میں کوئی اختلاف نہیں تھا، بلکہ ان کی صفت میں اختلاف تھا. یعنی ان کا یہ خیال تھا کہ یہ صورتیں تلاوت کے لیے نہیں ہیں بلکہ تعوذ اور دم کرنے کے لیے نازل ہوئی. یہ ان کی ایک رائے تھی. باقی صحابہ ان کی رائے سے متفق نہیں تھے. ابن کثیر کی تحقیق یہ ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس قول سے رجوع کر لیا تھا اور پھر اس کو اپنے مصحف میں شامل کر لیا تھا. ابن کثیر نے روایات نقل کر کے ثابت کیا ہے کہ ان دونوں صورتوں کا نماز میں پڑھا جانا بھی ثابت ہے. علامہ آلوسی نے اور عینی نے بھی اس سے اپنا اتفاق جو ہے ثابت کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم بھی ابن کثیر کی بات سے متفق ہیں. اب یہ صورت اور بعد کی صورت سورۃ الناس ایک ہی واقعے کے متعلق نازل ہوئی ہے. ابن قیم فرماتے ہیں کہ ان دونوں صورتوں کو سحر، نظر بد اور تمام آفات جسمانی اور روحانی کے دور کرنے میں بڑی تاثیر ہے. جب میں حضرت مولانا اجمیری صاحب نور اللہ عمر قدو کی خدمت میں رہتا تھا تو حضرت جو ہے آنے والے لوگوں کو کثرت سے جو ہے اس کا ورد کرنے کی تاکید کرتے تھے کہ یہ پڑھا کرو، جادو جنات بھی ہیں تو دور ہو جائیں گے اور اگر نہیں ہیں تو حفاظت ہو جائے گی، پناہ کی صورتیں. اب یہ پہلی صورت جو ہے سورۃ الفلق، یہ جسمانی آفات سے حفاظت، اور سورۃ الناس روحانی آفتوں سے حفاظت. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو پڑھ کر مع سورہ اخلاص اپنے بدن مبارک پر دم کیا کرتے تھے. ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں بخاری شریف میں اور مشکات کے اندر بھی جو ہے یہ روایت ہے کہ مرض وفات میں ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پڑھ کر
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اس کو جو ہے پھونک دیتی تھی اور پھر حضور اس کو اپنے بدن مبارک پر ملا کرتے تھے۔ پتہ چلا کہ حالت نزا بھی ایک طرح کی تکلیف ہے، اس وقت جو ہے اس کو پڑھ کر بدن پر دم کرنا چاہیے۔ ان صورتوں کے شان نزول جو عبارت کے ذریعے سے آپ کے سامنے جو ہے ظاہر ہوئے، اس سلسلے میں بخاری شریف اور دیگر کتب میں جو ہے مروی ہے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کیا۔ اس کا اثر یہ تھا کہ حضور یہ سمجھتے تھے کہ میں نے فلاں کام کر لیا، حالانکہ وہ کیا ہوا نہیں ہوتا تھا۔ یہ خلاصہ تھوڑا سمجھنا ضروری ہے، اس لیے کہ آج جو ہے باطل عقائد والے ہمارے سامنے یہ بات لاتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ ہمارے نبی پر جادو ہوا، ہم کہتے ہیں ہاں ہوا، تو کہ جادو کے ذریعے سے نہ معلوم اس وقت حضور نے مذہب کے اندر کیا تحریف کر دی ہوگی، نعوذ باللہ۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو اثر تھا، اس کے سمٹمز، اس کی علامت یہ تھی کہ میں نے فلاں کام کر لیا، حالانکہ وہ کام کیا ہوا نہیں ہوتا تھا۔ احکام شریعہ اور جو ہے جتنی باتیں وحی کے ذریعے سے پتہ چلی، اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ یہ خاص ذہن میں رکھنا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ہوا، رات کو ایک مرتبہ خواب میں حق تبارک و تعالیٰ نے سارا منظر بتایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صبح بیدار ہو کر فرمایا کہ مجھے اللہ نے بتلا دیا کہ میرے اوپر کیا بیماری، اور فرمایا کہ خواب میں دو شخص آئے، ایک میرے سرہانے اور ایک میرے جو ہے پیر کی طرف۔ سرہانے والے نے دوسرے سے کہا کہ ان کو کیا تکلیف ہے؟ پیر والے نے جواب دیا کہ جادو ہے۔ اس نے کہا کس چیز پر جو ہے جادو کیا گیا؟ تو اس نے جواب میں کہا کہ لبید ابن عاصم نے، جو یہودی ہے، اس نے جادو کیا۔ کس چیز پر کیا؟ تو کہا دندانوں پر کیا، کنگھی پر گرہیں لگائی، جیسا کہ جلال الدین محلی نے لکھا 11 عقود لگائے، 11 گانٹھیں لگائی، اور ہر آیت پڑھنے پر ایک ایک گانٹھ کھلتی جاتی تھی، اور جب جو ہے دونوں صورتیں پوری ہوئی، 11 آیتیں پوری ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا احساس ہونے لگا کہ کسی نے رسی سے باندھ دیا تھا، آپ اس سے نکل گئے۔ یہ عبارت جلال الدین کی ہے، جلالین میں آپ جو ہے یہ پڑھ لی۔ اب جو ہے حضور نے فرمایا مجھے خواب میں کنواں بھی دکھلایا گیا۔ ماں عائشہ نے فرمایا کہ حضور آپ اس شخص کے بارے میں اعلان کیوں نہیں فرما دیتے جس کا نام آپ کے پاس آ گیا قطعی طور پر؟ آج کے باپو پاس قطعی نہیں ہوتا، اس لیے میں قطعی لفظ استعمال کرتا ہوں۔ بیچ میں جو ہے ایک بات اور عرض کر دوں، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ نے اپنی تفسیر کے اندر نقل کیا کہ میرے نزدیک وہ عامل صحیح نہیں ہے جو کسی جو ہے کرنے والے کا نام بتا دے۔ آج کے عامل جو ہے اکثر و بیشتر، سب نہیں ہوں گے، اکثر و بیشتر کہتے تو نہیں ہیں لیکن اشارے ایسے کرتے ہیں کہ سامنے والا اپنے رشتہ داروں پر بدگمان ہو کر جاتا ہے۔ ہمارے صورت میں کئی میاں بیوی نے ایک دوسرے کو چھوڑ دیا کہ میرا شوہر مجھ پر جادو کرتا ہے۔ ارے تیرا شوہر کیا جادو کرے گا؟ جادو کیا تو ہی تو اس کی محبت میں پھنس کے آئی، اب کیا جادو کرے گا؟
میاں بیوی میں معمولی سی انبن ہوئی، ہماری گجراتی میں کہتے ہیں برتن جہاں ہو وہاں کھکھڑتے ہیں، اور بخاری شریف میں آپ پڑھو گے کہ ازواج مطہرات کو بھی جو ہے غیرت آتی تھی۔ ایک جو ہے پیالے میں ترکاری بھیجی گئی، ماں عائشہ کے یہاں باری تھی، کہا میں نہیں کھلاتی کہ لے کے آ گئے، ہر بار میرے یہاں کا حضور میرے ہاتھ کا نہیں کھاؤ تم بھیج دو، پورا پیالہ جو ہے ٹوٹ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان پیالوں کو جو ہے لینا شروع کیا، اس بکھرا ہوا ٹوٹ گیا ادھر ادھر، اس کو جو ہے آپ سمیٹ رہے۔ ماں عائشہ کا جو ہے غصہ شانت ہوا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیالہ میں نے توڑ دیا تو اب کیا کرنا پڑے گا؟ کہا بدلے میں چکانا پڑے گا، مسئلہ بھی آ گیا، ضائع ہوئی یہ چیز۔ آج ہم پڑوسی کی آتے ہیں کھا کے بیٹھ جاتے ہیں، کہا نہیں چلے گا۔ ہمارے حضرت جو ہے برتنوں کا اتنا خیال رکھتے ہیں کہ کبھی کسی کی دعوت قبول بھی کر لی، اپنے خادموں سے کہتے ہیں کہ ان کے جو ہے برتن، یہ فون نمبر فون کر کر ان کو جو ہے ان کے برتن جو ہے پہنچانے، آوے تو دے دینا، اتنا خیال۔ اور ہم لوگ مولوی لوگ ہیں، بیچارے لوگ ٹفن دے دیتے ہیں اور اس کے بعد مولانا یہ سمجھتے ہیں کہ ماں ٹفن کے آ گیا۔ اب وہ دینے والا بھی شرماتا ہے کہ مانگوں تو کس طرح مانگوں، تو یہ مسئلہ میرے نبی نے بتلا دیا، جیسا کہ آپ جو ہے امانت مشکات میں پڑھا ہوگا کہ امانت میں خیانت نہیں۔ امانت بہت بڑا جو ہے ایک مفہوم ہے اس کا، لیکن ہم لوگ یہ سمجھے کہ جس کی جیسی چیز لی ویسی واپس دینا، اتنا ہی مطلب ہم سمجھے، اس سے آگے ہم سمجھے نہیں۔ طلبہ کیا کرتے ہیں، بھئی استری کی ضرورت ہے، پڑوس میں کسی کمرے والے پاس استری ہے، تو کہ اگر اس کو یہ کہوں گا کہ 8-10 کپڑے کرنے ہیں تو یہ دے گا نہیں، کہے گا کہ میری بھی کرنے کی باقی ہے، تو کیا کہتا ہے لاؤ نے ذرا ایک ٹوپی کری لاؤ تنا ہمنا آپ ہی دو۔ تو اگر جو ہے ٹوپی سے آگے بڑھا کرتے پہ جیسے استری رکھی، میرے نبی فرماتے خیانت کی۔ آپ نے کسی سے گاڑی مانگی کہ یہاں سے جمبو سر جاؤں گا، جمبو سر سے واپس آؤں گا، جمبو سر سے آپ اگر کسی دوسرے گاؤں کی طرف 1 سینٹی میٹر بھی آگے بڑھے، خیانت کی۔ آپ ایسا کہہ سکتے ہو کہ بھئی کچھ وقت کے لیے گاڑی چاہیے، کیونکہ آپ کو ہی پتہ نہیں، اب جمبو سر پہنچے، کسی نے کہا مولانا یہودی آویلا تو 2 کلومیٹر آوی جاؤ، تو ہم بھی سوچتے 2 کلومیٹر میں کیا ہے، چلے گئے، لیکن حضور کی نظر میں ہم خائن ہو گئے، خیانت کرنے والے۔ تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ برتن کھکھڑتے ہیں۔ ابھی آپ لوگ جو ہے شادی کے چکر میں ابھی سے مت پڑنا کہ جلدی سے رشتہ ہو جائے اور جلدی سے شادی کر لیں، اطمینان سے جو ہے فارغ الذہن ہو کر پڑھ لو۔ تقدیر کا جوڑا، آپ تو مولوی ہیں ماشاءاللہ، آپ نے پڑھ لیا کہ تقدیر کا جوڑا ہے وہ مل کے رہے گا۔ ادھر ادھر جو ہے اپنی نگاہوں کا غلط استعمال کر کر ہم جو ہے اپنے آپ کو نقصان میں نہ ڈالیں۔ آج جو ہے طلباء میں یہ واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام، پتہ نہیں اور کون سی جو ہے چیزیں آ گئی کہ جس نے جو ہے دماغوں کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے، اور اتنے مفلوج ہو گئے، اللہ اکبر، کہ عبارت پڑھنا ہے تو جان پر آ رہی ہے۔ ہر خیر کے کام میں، نماز کے لیے بھئی فجر اذان کے ساتھ مسجد میں آنا ہے، اٹھانے والا آیا اٹھانے کے لیے، اس وقت بھی جو ہے ہم اٹھنے کے لیے تیار نہیں، پتہ چلا کہ روح بیمار ہو چکی، لگتا ہے رات کو سوتے سوتے کوئی یوٹیوب دیکھ لیا ہوگا یا جو ہے کسی چکر میں پھنسا ہوگا، ورنہ مومن۔ حضرت علی اذان ہوتی تھی چہرے کا رنگ بدل جاتا، حضرت بلال حبشی کچھ مدت کے بعد مدینہ آئے اور اذان کہی اشہد ان محمد الرسول اللہ، مدینے کی عورتیں تک روتی ہوئی باہر آ گئی۔ کیا ہو گیا کہ اذان ہونے کے بعد بدن میں کوئی کرنٹ نہیں؟
ہم کو جو ہے تاکید کی جا رہی ہے قرآن کی تلاوت کرو، یہ کرو، وہ کرو، سنت والا لباس، بال سنت والے۔ اگر ہم یہاں سے جو ہے تربیت کا یہ میدان ہے، یہاں اگر ٹرین ہو کر نہیں گئے، باہر کا میدان اتنا گمراہی والا ہے کہ کہاں پھنس جائیں گے پتہ نہیں چلے۔ لوگ مالی لالچ دینے والے بھی آئیں گے، عہدے کی لالچ دینے والے بھی آئیں گے، اور آپ کی خدمت میں جو ہے فلائٹوں کی ٹکٹیں بھی لا کر ڈال دیں گے، آپ کو گاڑی بھی ہدیہ کر دیں گے، اور اس کے بعد جو آپ سے کام لیا جائے گا الامان والحفیظ۔ جوناگڑھ کا میرا سفر تھا گزشتہ مہینے، اور آج واپس وہیں سفر ہے۔ وہاں جو ہے قادیانیوں نے ایک گاؤں پر قبضہ کر لیا۔ کس طرح سے کیا؟ وہاں کے دعوت کے کام کے ذمہ داروں نے بتلایا کہ ایک آدمی آیا اور جو ہے اپنا وقت بھی لگا رہا ہے، ساتھ ساتھ میں سال 2 سال 4 سال ہو گئے، تو لوگوں نے اس کو مسجد کا امیر بنا دیا کہ بھئی ہمارے گاؤں کا یہ امیر۔ اب جب اس کی امارت میں لوگ چلنے لگے، اس نے دیکھ لیا کہ لوگ مانوس ہو گئے مجھ سے، میں اللہ والا ہوں، اس کو جو ہے لوگوں نے تسلیم کر لیا، میں جو ہے تقاضوں پر کھڑا ہونے والا لوگوں کو سمجھ میں آ گیا۔ تو اس نے یہ کیا کہ جتنے لوگ جو ہے بیچارے غریب تھے ان کو کہتا تھا ڈرتے کیوں ہو، نوکری مت کرو، بزنس کرو، کاروبار کرو، کتنے کی ضرورت ہے، 5 لاکھ 10 لاکھ گاڑی چاہیے، لو یہ۔ وہ لینے والا کہتا تھا کہ کبھی واپس، کوئی ٹینشن نہیں، رکھو۔ گاؤں کے اندر 1.5 سے 2 کروڑ روپے اس نے تقسیم کر دیے، اور اس کے بعد لوگوں کا بلیک میلنگ شروع کیا اور کہا کہ جو میں کہتا ہوں وہ کرو ورنہ میرے پیسے مجھے دو۔ پورا گاؤں قادیانی ہو گیا۔ یہ مالی لالچ۔ تو یہ حب جاہ اور حب مال، یہ دونوں باپو گیری میں بہت زیادہ ہے۔ کیا آئے تو کہا بہت بڑے عامل آ گئے۔ اور ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ اگر جو ہے دل بگڑا تو تمہاری ساری زندگی بگڑی، اور ساری زندگی بگڑی تو آخرت بھی بگڑی۔ میں پناہ کیوں آیا؟ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اکڑ کر کیوں چلنا؟ تو ہے کیا چیز؟ وہ بھی آپ نے پڑھ لیا۔ هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا۔ تو وہ ناپاک قطرہ تھا کہ جس کا نام لینے میں تیرے ماں باپ شرمایا کرتے تھے، تو وہ قطرہ ہے۔ میں پناہ آیا کیسے؟ اور حب مال بھی اس میں زیادہ ہے۔ اب جو ہے 3 باتیں یہ کہہ کر جو ہے ختم کر دو، اس لیے کہ آگے میرا بھی سفر ہے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ 3 طرح کے سبب ہیں۔ اگر کوئی سبب کا بالکل رد کرتا ہے تو وہ غلط ہے۔ تو کہا انہوں نے 3 قسمیں بیان کی۔ ایک تو مسبب یقینی، اور ایک مسبب ظنی، اور ایک مسبب وہمی۔ مسبب یقینی جس کا اختیار کرنا فرض ہے، کیا ہے؟ پانی کا پینا۔ اب آپ کو نہیں، یہ بھی سبب، خشکی چڑھ جاتی کبھی کبھی، صحیح جو ہے پیر نہیں ملتا یا اکیلا چلتا ہے تو خشکی چڑھ جاتی۔ ایسے ہی ایک آدمی کو خشکی چڑھ گئی کہ کھلانے والے اللہ ہیں، میں کیوں کھاؤں؟ لوگ سمجھا رہے ہیں کہ یہ دنیا دار الاسباب ہے، کا نہیں، سبب کا رد، رب رب ہے، سبب سبب ہے۔ مولوی جب تقریر کرنے پر آتا ہے تو پھر ایسا لگتا ہے کہ گویا چاروں سمت سے علم کی بہار آ گئی۔ اخیر میں لوگوں نے اس کی ماں سے کہا کہ آپ اس کا ذہن بناؤ کچھ۔ ماں بھی کہنے لگی بیٹا ایسا نہیں ہے، تو نے کل سے کچھ نہیں کھایا، اللہ نے ہاتھ کس لیے دیے؟ کہا نہیں، اللہ نہیں کھلائے گا وہاں تک کھاؤں گا ہی نہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ ماں نے کہا کہ دیکھ، تیری بھوک دیکھ کر میں برداشت نہیں کر سکتی، ایک ماں ہوں، 3 باتیں ہیں۔ 1 مسبب یقینی، 2 مسبب ظنی، اور 3 مسبب وہمی۔ مسبب یقینی جس کا اختیار کرنا فرض ہے، کیا ہے؟ پانی کا پینا۔
میں تجھے جو ہے خالص گھی کے لڈو بنا کے دیتی ہوں، اس کو تھیلی میں لے اور گھر سے جا، جب تیرا دماغ ٹھکانہ آوے تو یہ کھا لینا، اب میں کھاؤں گا ہی نہیں۔ کہا تو جا یہاں سے۔ تو تھیلا لیا، جنگل میں چلا گیا، قبر جیسا گڑھا کھودا اور اندر جو ہے بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ جب تک اللہ کھلائیں گے نہیں کھاؤں گا نہیں۔ اتنے میں وہاں سے ڈاکوؤں کا گزر ہوا، ان کی ناک جو ہے بڑی تیز ہوتی ہے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا خالص گھی کی خوشبو کہیں سے آ رہی ہے، دیکھو بادشاہ نے ہمارے پیچھے کوئی جاسوس لگائے ہے۔ تلاش کیا تو دیکھا یہ کھڈے میں حضرت بیٹھے ہوئے، یہیں سے آ رہی ہے۔ کہا ایک بہت جو ہے سیدھا سادہ آدمی ہے، چہرے سے تو جاسوس نظر نہیں آتا، اللہ والا ہے، وہاں سے خوشبو آ رہی ہے۔ بادشاہ نے کہا، ڈاکو نے کہا ہو سکتا ہے کہ بادشاہ نے اس کو ایسا لباس پہنا کر بھیجا، مجھے لے جاؤ۔ چلو، ڈاکو کا سردار آ کر بیٹھا اور کہا اس میں کیا ہے؟ کہا لڈو۔ کھاتے کیوں نہیں؟ کہا اللہ کھلائے گا نہیں، وہاں تک کھاؤں گا نہیں۔ تو کہا ہم کو پاگل واگل سمجھتے ہو؟ لگتا ہے اس میں زہر ہے۔ اپنے ایک جو ہے ساتھی کو حکم دیا کہ اس کے منہ میں ڈالو۔ وہ بڑے بڑے ہوتے ہیں، آپ گاؤں میں دیکھیں گے، وہ تھولی کے لڈو ہوتے ہیں بڑے بڑے، وہ منہ میں جا نہیں رہا تھا تو ڈاکو نے کہا ذرا بھی نیچے نہیں گرنا چاہیے، رکھو مکہ مارو پورا اندر۔ اب خالص گھی کے اندر تھوڑا آپ کھا لیں تو پیٹ بھر جاتا ہے۔ 2 لڈو تو اس نے کھائے، تیسرے میں کہا پوزیشن نہیں ہے، کہا لگتا ہے اس میں کچھ گڑبڑ ہو، تیسرا بھی ڈالو۔ چوتھے میں کہنے لگا کہ اٹھ نہیں پاؤں گا، وامٹ ہو جائے گا، جو بھی ہو ڈالو منہ میں۔ 6 اس کو جو ہے پورے کروائے اور ڈاکوؤں کے سردار وہاں سے آگے چلے۔ یہ قبر میں سے اٹھا، باہر نکلا، گھر آیا، ماں نے چہرہ دیکھ کر سمجھ لیا کہ تھیلی بھی خالی ہے۔ کہا کیا ہوا بیٹا، کھا لیا؟ تو کہا ہاں۔ کان پکڑے، اللہ کھلانے پہ آتا ہے تو مکے مار مار کے کھلاتا ہے۔ تو کبھی خشکی ہو جاتی ہے، اس لیے اللہ والوں کی صحبت ضروری ہے کہ وہ آپ کی تربیت کریں، کیا پڑھنا، کس طرح پڑھنا۔ اب باہر کے میدان میں آپ جاؤ گے تو لوگ سوال کریں گے کہ یہ تسبیح گن کر کیوں پڑھی جاتی ہے، اللہ کا نام تو جو ہے جتنی مرتبہ لو۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے جو ہے مقرر کیا گیا، جیسے ڈاکٹر کروسین ہے، ساؤتھ افریقہ آپ کبھی جاؤ گے دیکھو گے کہ وہاں کالیے لوگوں کے مکان لوٹ پھاٹ کر لیتے ہیں، لیکن بخار آتا ہے تو یہ ڈر جاتے ہیں۔ کیوں؟ جیسے ہی یہ دیکھیں گے کہ یہ دیکھیں گے بخار ہے تو ہر دکان پہ وہاں پانی کی بوتل اور اینٹی بائیوٹک دوا رکھی ہوتی ہے، وہاں سے ایک پتا دوا کا لیں گے، ایسے بیٹھ جائیں گے، پانی کا بوتل، ایک کروسین کھائی، 10 منٹ بعد دیکھیں گے نہیں اترا، دوسری، پورا پتا کھا جاتے ہیں اور اسی میں یہ مر جاتے ہیں، کیونکہ خوراک لمٹ سے زیادہ لے لی۔ ان کو سمجھاتے ہیں تو یہ سمجھتے نہیں کہ نہیں تو پھر بخار گیا کیوں نہیں، وہ دلیل یہ دیتے ہیں پھر گیا کیوں نہیں، ایسے کرے۔ تو ہمارے مشائخ نے ہم کو جو ہے ایک خوراک مقرر کر دی کہ اتنی خوراک آپ کو لینی ہے، تو ہم اسی خوراک کے ساتھ چلتے ہیں۔ پھر جو ہے جب وہ مقام آ جائے گا تو پھر جو ہے ہمارے ہر سانس میں باہر نکلنے والا سانس اللہ کے ساتھ نکلے گا، اندر جانے والا سانس بھی اللہ کے ساتھ۔ اور آپ ایسے اللہ والوں کو دیکھیں گے کہ رات کو جب یہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے اندر سے اللہ اللہ کی آوازیں آتی ہے، یہ مشق ہوتی ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آپ نے پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے باہر نکلتے تو کہتے غفرانک۔ غفرانک ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ تو معاف کر دے۔ تو بھئی کیا غلطی ہو گئی کہ حضور باہر نکل کر معافی مانگ رہے ہیں، اور حضور تو معصوم ہے؟ تو شرائع حدیث نے یہ جواب دیا کہ پیارے آقا کی زبان مبارک ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہتی تھی، میرے نبی اتنے وقت ذکر لسانی کے بغیر چلا گیا، اے اللہ تو معاف کر دے۔
تو ایک تو ہے مسبب یقینی کہ جس کا اختیار کرنا فرض، پانی پینا اور اتنی خوراک کھانا جس سے جو ہے زندہ رہ سکے، تو یہ سبب کیا ہے بھائی؟ فرض ہے۔ دوسرے نمبر پر مسبب ظنی، جیسے آدمی بیمار ہوا تو دوا لینے کے لیے جانا، تو دوا لینے کے لیے جائے گا تو یہ ظنی ہے، یقینی نہیں کہ یہاں سے شفا ہو جائے گی۔ شفا کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ تو یہ جو ہے واجب کا درجہ ہے، اور بعضوں نے سنت موقدہ لکھا کہ دوا کرنا یہ سنت موقدہ ہے۔ اب کتنے لوگوں کو خشکی ہو جاتی ہے، نہیں میں دوا نہیں لوں گا، تو فقہا فرماتے ہیں اگر بغیر دوا کے مرا تو خودکشی کا گناہ ہوگا، حرام موت کا گناہ ہوگا۔ سیدھا سیدھا دوا لے۔ صحابہ کرام کے واقعات آپ سنیں گے کہ جس میں جو ہے پڑھیں گے کہ بخار آتا تھا تو تواضع کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے اور کہتے تھے مجھے بخار۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 2 انسانوں کے بقدر آپ کو بخار ہوتا تھا، تو اس پر اجر و ثواب ہے۔ لیکن کوئی اکڑ کر چلے، صبح ٹھنڈی ہے، جو ہے سویٹر ہے، لیکن پھر بھی جو ہے سبب اختیار نہیں کرتا، મને કંઈ નહીં લાગે, આપણે જીકરથી એટલા ગરમ થઈ ગયેલા છે. اگر اس میں جو ہے بیمار پڑا تو گنہگار، اب جتنے دن کا سبق چھوٹے گا وہ بھی گناہ، تو خیر یہ مسبب ظنی۔ اور تیسرے نمبر پر مسبب وہمی، یعنی اثرات کا ہونا، جنات، جادو، یہ سب وہمی ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ ایک روایت لائے کہ جس کو جو ہے یہ تکلیف ہے، جنات کی، جادو کی، یہ سب تکلیف ہے، اس کے باوجود بھی کسی عامل سے علاج نہیں کرایا، اس کے باوجود بھی کسی عامل سے علاج نہیں کرایا، تو کل قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ امام غزالی لکھتے ہیں کہ مسبب وہمی، اس کا علاج نہ کرنا یہ بہتر ہے علاج کرنے سے۔ تو یہ سورہ فلق اور سورہ ناس دونوں جو ہے اس سلسلے میں نازل فرمائی کہ اگر اثرات ہیں اس کا ورد رکھو، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کا ورد کیا کرتے تھے، اور جو ہے اپنے بچوں پر بھی اس کو دم کیا کرو، اس کو پڑھ کر جو ہے پھونک مار دیا کرو پانی میں۔ اکثر جو ہے رات کو سورہ فلق اور سورہ ناس تقریباً 11 مرتبہ ہمارے مشائخ بتلاتے ہیں کہ دونوں انگلیوں پر دم کر کر دونوں کانوں میں گھما دو، پوری رات شیطان کے وساوس سے اللہ محفوظ رکھتا ہے۔ تو یہ سب پڑھنے کی چیزیں ہیں، اور آج جوہلا ہیں ان کو سب ریڈی میڈ چاہیے۔ آپ کے پاس کوئی آئے، آپ اس کو پڑھنے کا بتاؤ گے تو کیا کہے گا؟ مولانا تعویذ لکھ دو۔ اتنا لوگ جو ہے اب یقین والی بنیاد پر چلنے لگے کہ تعویذ پر یقین آ گیا۔ ایسے موقع پر تو لوگوں کو بتلانا چاہیے کہ پڑھنے پر سب کچھ ہے، بغیر پڑھے جو ہے کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ اب جو ہے سورہ فاتحہ کا صرف جو ہے مقدمہ عرض کر دیتا ہوں، آپ کے استاد محترم جو ہے آپ کو ختم کرائیں گے انشاءاللہ۔ امام رازی فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کا مقصد صرف 4 امور کا ثابت کرنا ہے۔ ایک تو الہیات، اور دوسرے جو ہے وقت موعود پر جو ہے جمع ہونا، اور تیسرا جو ہے نبوات، اور چوتھا جو ہے اللہ کے لیے قضاء اور قدر کو ثابت کرنا۔ بس یہ 4 ہے۔ تو الحمد جو ہے، لفظ الحمد یہ الہیات پر دلالت کرتا ہے، اور مالک یوم الدین یہ معاد پر، کہ روز جزا کا مالک، جیسا کہ جو ہے آپ نے ابھی پڑھا، روز جزا کا مالک جو ہے اللہ ہے۔ اور ایاکا میں جبر کی نفی اور اس بات کا اس بات کہ بلا شبہ تمام امور اللہ کے قضاء و قدر ہی سے ہے، اور اہدنا الصراط سے لے کر اخیر تک قضاء الہی کا اس بات
اور نبوتوں پر جو ہے دلالت کرتا ہے۔ علامہ طیبی نے اس سورت کے علوم پر کلام کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ سورت ان علوم کی 4 قسموں پر مشتمل ہے جو دین کا مدار ہے۔ پہلا علم الاصول، دوسرا علم الفرع اور اس کی بنیاد جو ہے عبادات ہے، تیسرا علم اخلاق جس کے ذریعے کمال حاصل ہوتا ہے، اور اس میں سب سے بڑا شعبہ خدا تک رسائی ہے اور اس کے راستے کا سالک بننا اور استقامت کا حاصل ہونا۔ چوتھا علم قصص جس کی غرض جو ہے یہ معلوم کرنا ہے کہ سعید کون ہے اور شقی کون ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ، نحن نستغفرک ونتوب الیک ونصلی علی رسولہ النبی الکریم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے قصور اور کوتاہیوں کو درگزر فرما دیجئے، آپ کی مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر آپ کی نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے اہل و عیال کے دلوں میں اتار دیجئے، دوام ذکر اور دوام طاعت کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم ان طلباء عزیز کو ان کے ماں باپ نے ہمارے حوالے کیا، مولا کریم ان کے ماں باپ کی نہ معلوم کیا کیا امیدیں ہوگی کہ ہمارا بچہ دین کا داعی بن کر آئے گا، متقیوں کا امام بن کر آئے گا۔ مولا کریم بچوں کو اپنے ماں باپ کی امیدوں پر کھڑا اترنے والا بنا دیجئے۔ مولا کریم دین کے ہر شعبے میں مضبوطی عطا فرما دیجئے، اخلاص اور استقامت نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم ہمارے طلباء عزیز کو متقیوں کا امام بنا دیجئے، دین کا داعی بنا دیجئے، راتوں کو اٹھنے کی لذتیں نصیب فرما دیجئے، آپ کے سامنے رونے والے بنا دیجئے، آپ سے لینے والا بنا دیجئے، آپ کے خزانوں سے لینے والا بنا دیجئے۔ مولا کریم مخلوق کے خزانوں سے ہماری نگاہوں کو ہٹا دیجئے۔ مولا کریم آپ کا محبوب اور مقبول بندہ بنا دیجئے۔ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، آپ ہم سے راضی ہو جائیے، آپ ہم سے راضی ہو جائیے۔ مولا کریم بعضی مرتبہ ہم کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ کام میں نے کیا آپ کی نظر میں کتنا خطرناک ہے۔ مولا کریم کبھی کبھی اس کی نحوست سے ہم کلام پاک کی تلاوت سے محروم ہو جاتے ہیں، کلاس کی حاضری سے ہم محروم ہو جاتے ہیں، اساتذہ کی خدمت سے ہم محروم ہو جاتے ہیں، صف اولیٰ کی نماز سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ مولا کریم ذکر و اذکار سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ مولا کریم ایک گناہ سے ہم سب کو بچنے والا بنا دیجئے، اور اگر کبھی غلطی سے گناہ ہو جائے فوراً اس پر توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم جن لوگوں نے ان مدرسے کے پیچھے دامیں درہمیں سخونے جس طرح سے بھی مددیں کی، سب کو دنیا اور آخرت میں بہتر بدلہ عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم یہاں کے بانی اور یہاں کے محتمیم حضرت مفتی سلیمان صاحب اور ان کے تمام احباب اور تمام رفقا کو خوب صحت، عافیت، طاقت، قوت، تندرستی عطا فرما کر مدرسے کے لیے دین دگنی اور رات چگنی ترقی کا ذریعہ بنا دیجئے۔ مولا کریم مدرسے کی جتنے تقاضے ہیں آپ اپنے خزانوں سے پورا فرما دیجئے۔ مولا کریم جب تک آپ کسی کے دل میں محبت نہیں ڈالتے وہاں تک اس کا رخ کبھی ادھر نہیں ہوتا۔ مولا کریم جیسا کہ حدیث شریف میں ہم نے پڑھا کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں تو جبرائیل امین سے کہتے ہیں میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، اور یہ محبت زمین تک آتی ہے۔ مولا کریم ہم کو آپ اپنے محبوب اور مقبول بندوں میں شمار فرما لیجئے۔ مولا کریم ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہم بہت کمزور ہیں، ہماری نماز بھی نماز کہلانے کے لائق نہیں،
ہماری تلاوت بھی تلاوت کہلانے کے لائق نہیں۔ مولا کریم محض اپنے فضل اور کرم سے ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما لیجئے۔ مولا کریم ہمارے طلبہ عزیز کو زیادہ سے زیادہ دینی احکام پر اور پیارے آقا کی سنتوں پر چلنے والا بنا دیجئے۔ پیارے آقا کی سنتوں کو ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی ہم کو سعادت اور توفیق نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم ہمارے طلبہ عزیز آج جمعرات کی چھٹی کا قربانی دے کر درس کے لیے رکے ہوئے ہیں۔ مولا کریم آپ کی خصوصی رحمت والی نظر ہم سب پر فرما دیجئے۔ مولا کریم آپ کی ایک رحمت والی نظر ہمارے سارے رنج اور غم کو دور کر دے گی، ہماری تمام پریشانیوں کو دور کر دے گی۔ مولا کریم آپ کی رحمت کا حصہ ہم کو اور پورے گاؤں والوں کو نصیب فرما دیجیے۔ مولا کریم جن لوگوں نے ان بچوں کو محبت کی نظر سے دیکھا، اس ادارے کو محبت کی نظر سے دیکھا، مولا کریم آپ اس کو بھی ضائع نہ فرمائیے۔ مولا کریم مدرسے کے پیچھے جتنے شریر اور فتین قسم کے لوگ جو لگے ہوئے ہیں، مولا کریم تمام شریر اور فتین سے مدرسے کی حفاظت فرما کر ان سب کو ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ آپ بہترین بدلہ لینے والے ہیں۔ مولا کریم ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار مقبول حاضری نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم ہم کو اپنے ماں باپ کی خدمت، اساتذہ کی خدمت کا ذوق و شوق عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم آج بچہ جانتا نہیں ماں کی قیمت کیا ہے، باپ کی قیمت کیا ہے۔ جب ماں دنیا سے جاتی ہے اس وقت پتہ چلتا ہے، ماں کی ممتا یاد آتی ہے کہ میری ماں تھی، مجھے بار بار پوچھتی تھی بیٹا کھانا اچھا لگا نہیں لگا، نہ لگا ہو تو دوسری مرتبہ پکا دوں۔ ماں اپنی کتنی قربانیاں میرے ساتھ لگاتی تھی۔ مولا کریم بچوں کو ماں باپ کی حیاتی میں ان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ مولا کریم جن کے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک دنیا سے چلا گیا، ان کی مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دیجیے۔ بچوں کو پڑھ پڑھ کر بخشنے کی اور ایصال ثواب کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ مولا کریم ہمارے جتنے مشائخ، علماء حقہ، مفتیان کرام جو حیات ہیں، ان کی عمروں میں برکت عطا فرما کر ان کا سایہ عاطفت ہم پر تادیر قائم فرما دیجیے۔ مولا کریم ہمارے ملک میں تمام دینی اداروں کی اور تمام دینی مراکزوں کی دعوت اور تبلیغ کی اور جو کام آپ کے نزدیک حق ہیں، مولا کریم ان تمام مراکزوں کی حفاظت فرما لیجیے۔ مولا کریم ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دیجیے۔ مولا کریم کلام پاک کی برکت سے اور اس کے آپ کے فضل سے ایک سوال کرتے ہیں کہ ہمارا جب بھی دنیا سے جانے کا وقت آئے مدینۃ المنورہ کی موت نصیب فرما دیجیے۔ مولا کریم پیارے آقا کے قدموں میں سلانے کا فیصلہ فرما دیجیے۔ مولا کریم ہماری قبر کی تکلیفوں کو دور فرما کر بغیر حساب کتاب کے ہمارے لیے جنت کا داخلہ نصیب فرما دیجیے۔ مولا کریم ہم سب کو علوم نافعہ، اعمال صالحہ سے مالا مال فرما کر دین کی خدمتوں کے لیے قبول فرما لیجیے۔ مولا کریم آج تک آپ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، ابھی بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرمائیے۔ قرآنی الفاظ اور قرآنی معانی سے ہم سب کے دل کو روشن اور منور فرما دیجیے۔ مولا کریم آج تک آپ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، ابھی بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرمائیے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔